أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے حضور پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلا لیا اور اسے بتا دیا کہ میں تیرا وہی بھائی ہوں جو کھویا گیا تھا۔ اب تو ان باتوں کا غم نہ کر جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں، سچ فرمایا اللہ نے۔ محترم حضرات، یہ سورہ یوسف کی 69 نمبر آیت ہے جس کی میں نے تلاوت کی اور ترجمہ پیش کیا۔ 8 رکوع ہمارے ہو گئے۔ اس میں یہ چل رہا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ وہ اپنے سونتےلے بھائی کو لے کر نہیں آؤ گے تو میں تمہیں اندھا غلہ نہیں دوں گا۔ پھر انہوں نے اپنے والد کو تیار کیا۔ والد نے کہا کہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہو جاؤ، تو سب داخل ہو گئے۔ تو اب وہاں سے شروع ہے کیا، یوسف علیہ السلام کے پاس وہ لوگ پہنچے۔ ولما دخلوا علی یوسف، جب وہ داخل ہو گئے یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، آوا الیہ اخا، تو اس نے اپنے پاس بلایا اپنے بھائی کو، اپنے سگے بھائی بنیامین، اور انگریزی میں اس کو بنجامین بولتے ہیں۔ انی انا اخوک، میں تیرا بھائی ہوں، فلا تبتئس بما کانوا یعملون، تو اب تو افسوس نہ کر جو یہ لوگوں نے تیرے بھائیوں نے کیا۔ اس نے بھی سنایا ہوگا، مطلب اتنا ہے کہ ایک دم بات کو چھوڑ دیا گیا کہ بلایا، بات چیت بھی ہو گئی ان سے، ایک دو وقت میں ان سے پوچھے بھی۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے بعد بھی بھائی مجھے سمجھاتے ہی رہے تھے۔ بھائی یعنی اب تو 38 سال کے ہو گئے تھے یوسف علیہ السلام، تو ان کے بھائی تو 40 سال کے اوپر ہی تھے، سمجھو 40 سال کے اوپر کے بھائی تھے ان کے جو آئے۔ فلما جہزہم بجہازہم، جب اس نے ان کا سامان تیار کروایا، جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، تو اس نے رکھ دیا اپنا پیالہ اپنے بھائی کے تھیلے میں، جو بوری تھی اس میں اپنا پیالہ رکھ دیا۔ اسی سے ماپتے تھے، پہلے کٹورے بنے ہوئے رہتے تھے، ہمارے پاس بھی تھے ایک ایسا کٹورا تھا، کٹورے سے گنتے تھے اور اس سے پانی بھی پیتے تھے۔ طریقہ یہ تھا، تو وہ اس سے پانی بھی پیتا تھا بادشاہ، اور وہ ناپنے کے بھی کام میں آتا تھا۔ ثم اذن مؤذن، پھر ایک اعلان کرنے والے نے ایک اعلان کیا، ایتھا العیر انکم لسارقون، اے قافلے والوں بے شک تم چور۔ مطلب رکھا، پھر جب وہ لوگ نکلے تو اعلان ہو گیا کہ ہمارے، انہوں نے ڈھونڈا ہوگا، لوگوں نے ڈھونڈا ہوگا کہ ارے وہ پیمانہ ہی نہیں مل رہا ہے، تو ہوا، اس کا ڈیٹیل آ رہا ہے۔ قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، وہ پلٹے ان کے پاس، واپس آئے، چل رہے تھے واپس آ گئے، کہا کیا ہوا، کیا چیز کھو گئی ہے آپ کی؟ قالوا نفقد سواء الملک، ہمیں پانی کا پیالہ نہیں مل رہا ہے، سوا نہیں مل رہا ہے بادشاہ کا۔ ولمن جاء بہ حمل بعیر، جو کوئی بھی وہ لے کر آئے گا اسے 1 اونٹ کا غلہ زیادہ دیا جائے گا۔ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور میں اس کی ضمانت دیتا ہوں، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ جو بھی وہ پیالہ اگر لا کے اگر آ گیا ہے، آپ نے لے بھی لیا ہے، چوری بھی کی، آج فوراً واپس کر دو، آپ کو انعام ہے نا، 1 اونٹ کا انعام۔ قالوا تاللہ، انہوں نے کہا خدا کی قسم، اللہ کی قسم، لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض، بے شک یقیناً تم بات جانتے ہو کہ ہم یہاں زمین میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے، چوری چکاٹی کرنے، مار دھاڑ کرنے، اس کے لیے تو ہم یہاں نہیں آئے ہیں۔ وما کننا سارقین، اور نہ ہم چور ہیں، ہم چور بھی نہیں ہیں، سارق کہتے ہیں چور کو، ہم چوروں میں سے بھی نہیں ہیں۔ تو ہوا یہ کہ پلاننگ کے تحت جو ہے انہوں نے جو ہے نا یوسف علیہ السلام نے رکھ دیا پیالہ اس کے اندر، اور پھر بعد میں لوگوں نے تحقیق کی اور پکارا تو آیا، تب اس نے کہا کہ بھئی پیالہ ہے بادشاہ کا، تو اس کی قیمت تو 1 اونٹ کی کوئی بات نہیں، اس نے اپنے طرف سے اعلان بھی کر دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو چور ہیں نہیں۔ قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، تو اس نے کہا کہ بتاؤ تمہارے پاس کیا سزا ہے اگر تم جھوٹے نکلے اور وہ پیالہ تمہارے پاس سے نکلا۔
تو کیا سزا ہے بتاؤ، تمہارے پاس کیا سزا ہے؟ بولو ہم ہمارے قانون کے مطابق نہیں، تمہارے قانون کے مطابق سزا دیں گے۔ قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، انہوں نے کہا کہ اس کا بدلہ یہ ہے کہ جس کے بورے میں سے، جس کے تھیلے میں سے وہ نکلے، بس وہی اس کا بدلہ ہے، وہ شخص رکھ لیا جائے گا، غلام بنا دیا جائے گا بادشاہ، جس کے بھی اس میں نکلے گا۔ کذالک نجزی الظالمین، اور اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کا، چوروں کا، ظلم کرنے والوں کا۔ فبدأ بأوعیتہم قبل وعاء اخیہ، تو انہوں نے پہلے جائزہ لیا تمام بھائیوں کا، دوسرا اپنے بھائی سے پہلے دوسروں کا لیے، ان میں دیکھیے ان میں نہیں ملا۔ ثم استخرجها من وعاء اخیہ، پھر اس کو نکالا اپنے بھائی کے تھیلے سے، وہ نکل گیا ان کے بھائی کے تھیلے سے، بنیامین کے تھیلے سے نکل گیا پیمانہ۔ کذالک کدنا لیوسف، اس طرح ہم نے مدد کی، چال چلی ہم نے یوسف کے لیے۔ تو کیا چال چلی؟ تو چال یہ چلی کہ انہوں نے پیمانہ تو رکھ دیا تھا، اور ان کے قانون میں تو کیا تھا؟ جیل تھی، جیل میں جانا تھا، اگر وہ چور پکڑا بھی جاتا تو اس کو جیل ہوتی تھی، تو وہ ان کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ تو انہوں نے بڑی حکمت کے ساتھ کیا، اور اتفاق سے سزا یہ نکلی کہ وہ ان کے بھائی ان کے پاس رہ سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مدد کی کہ وہ قانون بھی بتا دیا۔ ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ، اور وہ نہ پکڑ سکتا تھا اپنے بھائی کو بادشاہ کے قانون کے مطابق مگر یہ کہ اللہ ہی کچھ چاہے، یعنی اس کے مطابق تو پکڑ نہیں سکتا تھا۔ یوسف علیہ السلام بھی راج کر رہے تھے، اسلامی حکومت نہیں تھی وہ پوری، وہ جو پہلے کا قانون چل رہا تھا، فرعونی کہتے تھے اس وقت جو لوگ بادشاہ ہوتے تھے مصر کے، تو وہاں یہ قانون چل رہا تھا، اسی کے مطابق کیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں جب کروں گا قرآن سنت، مطلب اللہ کے احکام کے مطابق کروں گا، تو بادشاہ نے ان کو اجازت دی تھی، تو یہ خود اللہ کے احکام پہ عمل کرتے تھے اور اپنے تحت ماتحت بھی کرتے تھے، کبھی انہوں نے وہ قانون کو کے اوپر اپنے آپ کو نہیں کیا، بلکہ اخلاق کے پہلو کے حساب سے دین کی بات کو ہی پیش کیا اور ہمیشہ اللہ کے قانون پر ہی عمل کیا۔ تو اللہ نے ان کے لیے آسانی پیدا کر دی، اور انہوں نے اپنی ذاتی زندگی میں کبھی اس قانون کا استعمال نہیں کیا تھا، بلکہ اللہ ہی کے قانون کا استعمال کیا تھا۔ اللہ نے مدد کی اور انہی کے قانون کے مطابق یہ فیصلہ کروایا۔ نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے چاہتے ہیں درجوں کو بلند کرتے ہیں، مقام بڑھاتے ہیں، اعلیٰ مقام تک پہنچاتے ہیں۔ وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر ایک علم کے والے کے اوپر ایک علم والا ہے۔ تو اس سے مفسرین دو بات بتاتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی بڑا نہیں رہتا، ایک مفسر ہے اس سے زیادہ بڑا مفسر کوئی رہتا ہے نا، ایک وکیل ہے اس سے اچھا وکیل دنیا میں کہیں نہ کہیں رہتا ہے، ایک بھاشا جاننے والا ہے اس سے اچھا جاننے والا کوئی دوسرا رہتا ہے، ایک تو یہ۔ اور دوسری بات یہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا، یعنی سب کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ تو ہے ہی کہ اللہ کے علم تک کوئی پہنچ سکتا ہے کیا؟ ہر علم والے کے اوپر کون ہے؟ جہاں علم ختم ہو اس کے اوپر کون ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ ہے۔ تو ہر علم کے اوپر وفوق کل ذی علم علم، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا بیٹھا ہوا ہے۔ فقد سرق اخ له من قبل قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل، اب وہ حیبت میں آ گئے، بھائی نے چوری کیا، سب کے سامنے ہو گیا، اب کیا کریں؟ ان کو جھٹ سے جو بہانہ بنا تو انہوں نے کیا کہا، اگر اس نے چوری کی ہے تو کوئی بات نہیں، اس کے بھائی نے بھی ایسی چوری کی تھی۔ اب بتائیے، یوسف علیہ السلام کے سامنے ہی بول رہے، مطلب یوسف علیہ السلام نے چوری کی تھی ایسا، کیونکہ نگیٹیوٹی اتنی آئی، اپنے بھائی کو کچھ بھی برا بولنا ہے، اس کو گرانا تھا ان کو، پہلے تو لے جا کر کنویں میں ڈال دیے تھے، ابھی بھی دل کے اندر وہ بوجھ تھا ہی، تو کیا کہا، قالوا ان یسرق، اگر اس نے چوری کی ہے، فقد سرق اخ له من قبل، تو ایسی چوری اس کے بھائی نے بھی کی ہے پہلے۔ فاسرها یوسف فی نفسی، یوسف علیہ السلام غصہ پی گئے اپنے دل میں، چھپا لی بات، کبھی ظاہر نہیں کرنا تھا ان، ابھی بتانا نہیں تھا میں یوسف ہوں، ابھی کچھ اور موقع دینے کی بات تھی، تو انہوں نے اپنے دل میں بات چھپائی۔ ولم یبدھا لہم، ان کے اوپر ظاہر نہیں کی، واضح نہیں کیا ان پہ کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، میں یوسف ہوں، خاموش رہ گئے۔ قال انتم شر مکانا، قال انتم شر مکانا، انہوں نے کہا کہ تم تو بہت برے مقام پہ کھڑے ہوئے، کتنی بری بات، میرے سامنے کہہ رہے ہو کہ وہ چور تھا،
کیا ہے تمہارا، کیا مقام ہوگا، کتنا گر گئے تم اپنے بھائی کو گرانے میں. کوئی اخلاق کا لحاظ تو تمہارے اندر ہوتا، پاس ہوتا، نیکی ہوتی. واقعی تم بہت گر گئے، بہت برے مقام پر تم پہنچ گئے. واللہ عالم بما تصفون، اللہ بہتر جانتا ہے جو باتیں تم بنا رہے ہو. اللہ کو تو معلوم ہے کہ میں نے کبھی چوری نہیں کی. اپنے دل میں کہا انہوں نے یہ. قالوا یا ایھا العزیز، انہوں نے کہا اے بادشاہ وقت، ان لہ ابن شیخا، ہمارا باپ بہت بزرگ ہے، بہت بوڑھا ہے، کبیرہ، بہت بوڑھا ہے ہمارا. فخذ احدنا مکان، اس کی جگہ پہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجیے. آپ کام ہی کرنا ہے نا، غلامی کرانا ہے آپ کو. تو ہمارے بڑا منتوں سے ہم لائے اپنے بھائی کو، ہمارا باپ تو اور زیادہ ہیبت کھا جائے گا، ہے نا، اور اس پہ بہت بار گزرے گا. تو ایسا کیجئے ہم میں سے کسی کو اپنا غلام بنا لیجیے، سزا ہم بھگتنے کے لیے تیار، ہم غلام کے جیسا رہیں گے آپ کے پاس. انا نراک من المحسنین، آپ تو محسنین میں سے، احسان کرنے والوں میں سے بہت نیک آدمی ہے. اے بادشاہ وقت، ہے عزیز، اس لیے معلوم ہوتا ہے وہ عزیز تھا، وہ بھی تھا. یہاں عزیز یعنی بادشاہ کے معنی میں، قدرت رکھنے والا، جس پہ سب کو کنٹرول میں رہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں عزیز. اے بادشاہ وقت. قال معاذ اللہ، انہوں نے کہا کہ اللہ کی پناہ، ان ناخذ الا ما وجدنا متاعنا عنده، کیا ہم پکڑیں سوائے اس کی جس کے پاس ہمارا مال ملا، ہمارا مال جس کے پاس ملا اس کے سوا کسی کو اپنا غلام بنائیں، ایسا ظلم کریں. انا اذا لظالمون، پھر تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے، ہم تو ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے، اور یہ سارا ظلم ہمارے اوپر آ جائے گا. تو ہم ایسا نہیں کر سکتے. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا، تو جب بہت منایا انہوں نے، لیکن جب مایوس ہو گئے ان سے کہ اب یہ بادشاہ دوسرے کو نہیں رکھنے والا ہے، تو انہوں نے آپس میں میٹنگ کی. نجیہ، آپس میں میٹنگ کرنا، اکیلے ہو کے میٹنگ کرتے ہیں. کوئی کمیٹی کی میٹنگ رہتی ہے، کوئی شورا کی میٹنگ ہوتی ہے، سب سے ہٹ کے. تو ایسے ہی بھائیوں نے اپنی میٹنگ کی آپس میں. قال کبیرہم، ان میں کا جو بڑا تھا اس نے کہا، الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے والد نے تم سے ایک مضبوط میثاق لیا ہے، قسم کھلوائی ہے اللہ کی، جب بھیجا تھا بھائی کو اپنے ساتھ. یاد ہے تم کو، تم جانتے ہو. اب کیسے ہوگا، یہ تو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں بادشاہ. اور وہاں ابا نے تو یہ کہا تھا کہ اس کے بغیر تم واپس نہیں آنا ہے، میرے کو خدا کا کے نام پہ عہد کرو. تو ہم عہد دے چکے ہیں، میثاق باندھ چکے ہیں. وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي یوسف، اور اس سے پہلے کیسی غفلت تم سے ہوئی ہے، کیسی چوک تم سے ہوئی ہے یوسف کے بارے میں. ان کو بھی لے جا کر جو ہے نا کنویں میں ڈال دیا، جھوٹا خون لگا کر ابا کے پاس گئے. پہلے بھی تم نے ایسا کیا، اور اب بھی وعدہ کر کے آئے ہو تم تو. فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ، میں تو اب اس جگہ سے ہٹنے والا نہیں. میں تو اپنے ابا کو منہ نہیں دکھا سکتا، اپنے والد صاحب کو منہ نہیں دکھا سکتا. اب میں اس زمین سے ہٹنے والا نہیں. حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي، یہاں تک کہ ابا جان مجھے واپس آنے کا حکم نہ کریں، یا اللہ ہی میرے متعلق کوئی فیصلہ کرے. میں تو نہیں آنے والا. اب تم دیکھو کیا کرنا ہے وہ بتاتا ہوں، تم جاؤ واپس، مگر میں تو یہیں رہنے والا. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور اللہ تبارک تعالیٰ تو بہت اچھا فیصلہ کرنے والا ہے. اب ہو گیا، تو اب کیا کرنے والے تھے؟ وہ تو بولا میں نہیں آتا، جاؤ. ارجعوا الی ابیکم، تم لوٹ جاؤ اپنے والد کے پاس. فقولوا، اور کہنا، یا ابانا ان ابنک سرق، کہ ابا جان تمہارا بیٹا تو چور ہے. کہنا کہ تمہارا بیٹا تو چور تھا. وما شہدنا الا بما علمنا، ہم اس کے گواہ نہیں ہیں، ہم گواہی نہیں دیتے کہ اس نے چوری کی ہے، بنیامین نے بھی چوری کی ہے، ہم گواہ نہیں ہیں. لیکن ہمارے علم میں یہ بات لائی گئی، ہمیں بتایا گیا، ہمارے سامنے کھولا گیا اس کا تھیلا اور بورا، تو اس کے اندر سے جو ہے وہ نکلا پیالہ. وما کننا للغیب حافظین، اور ہم غیب کی نگراں تو ہے نہیں، ہم کو سچی نہیں معلوم کہ بنیامین نے واقعی چرایا یا غلطی سے وہ رہ گیا تھا اور پکڑے گیا، کیا ہوا ہم نہیں جانتے. وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا،
اگر آپ ہم پہ تو بھروسہ کریں گے نہیں، پہلے بھی کہا تھا، تو آپ کیا کر لیجیے، پوچھ لیجیے جہاں گئے تھے ملک میں، کسی اور سے تحقیق کروا لیجیے کہ ایسا ہوا تھا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ہم نے اپنے بھائی کو کوئی نقصان پہنچایا، ایسا نہیں ہے، ایسی چوری بھی، اور بادشاہ نے اپنی غلامی میں اس کو رکھ لیا۔ وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، یا جو قافلے والے ہمارے ساتھ تھے ان سے پوچھ لیجیے، قافلے والوں کو معلوم ہے، قافلے والے ہمارے ساتھ تھے، گئے تھے سب مل کر، یہ واقعہ ہوا، سب جگہ معلوم ہو گیا ہے کہ ایسا ایسا ہوا، وہ چوری بھی اور پکڑے گیا، یہ سب کو معلوم ہو گیا۔ تو اگر آپ ہم پہ یقین نہیں کرتے تو آپ تحقیق کرا لیجیے، کیونکہ ہم عہد کر چکے تھے، میثاق دے چکے تھے، اب کہ ہم نے آپ کے میثاق کو توڑا نہیں ہے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور اس میں بے شک سچے، ہم سچی بات کہہ رہے ہیں، آپ کی دل میں آ جائے جھوٹ، پہلے تو جھوٹ کہا تھا جب یوسف، مگر اب تو سچی کہہ رہے ہیں، بالکل سچی بات ہم آپ سے کہہ رہے ہیں۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، کہا یعقوب علیہ السلام نے کہ تمہارے نفس نے یہ معاملہ بھی آسان کر دیا، اپنے یہ بھائی کو پھنسا گیا، جیسا پہلے یوسف کو کہیں آپ نے کچھ تو برا کیا ہے اس کے ساتھ، ایسا بنیامین کے ساتھ بھی آپ نے کچھ نہ کچھ کیا ہے۔ فصبر جمیل، بہترین صبر، میں بہترین صبر کروں گا، مطلب میں صبر کروں گا، کیوں کروں گا؟ عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو لوٹا کر میرے پاس لائے، مجھے امید ہے، ابھی مایوس نہیں ہوا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، میں بھی پیغمبر ہوں، جانتا ہوں کہ ایک نہ ایک دن وہ لوٹ کر آنے والے ہیں، تو ہو سکتا ہے، مجھے امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، عسى اللہ، میں اللہ سے امید ہے کہ ان یأتینی بہم جمیعا، ہو سکتا ہے کہ اللہ لے آئے ان سب کو میرے پاس ملا کر، انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ جاننے والا حکمت والا ہے، اس کو تو سب معلوم ہے، کس کے ساتھ کہاں ہوا، چیٹی کہاں رہتی، مکھی کہاں اڑتی، اتنا معلوم ہے، تو میرے بیٹے کہاں کہاں ہیں اس کو نہیں معلوم ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، اس نے ان سے منہ پھیر دیا، ناراض ہو گیا، منہ پھیرتے نا غصے میں، منہ پھیر لیا، وقال، اور اس نے کہا، یا آسف علی یوسف، ہائے افسوس ہے یوسف، یوسف پہ افسوس ہے مجھے، وَبَيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اور اس کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھیں غم کی وجہ سے، اندھے ہو گئے، پردہ پڑ گیا، سفید پردے آتے ہیں بڑھاپے کی وجہ سے، ہم نے بھی دیکھا ہے، پھر نہیں، پہلے ایسے چشموں کا علاج وغیرہ بھی نہیں تھا نا، تو ایسے سفید آ جاتا تھا اور نظر نہیں آتا تھا، پھر پہلے دھندلا دھندلا نظر آتا تھا، پھر نظر نہیں آتا تھا جو بہت بوڑھے ہوتے تھے، اور یہ غم سے وہ فَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ غم سے بھر گیا، بہت غم ہو گیا، کتنا غم ہوا ہوگا، سوچو نا، پہلے بڑے بیٹے کے ساتھ ایسا ہوا، بہت پیارا بچہ تھا وہ، پھر دوسرے بیٹے کے ساتھ بھی ایسا ہوا، اس کو چھوڑ کے آئے اتنی دور، کہاں وہ ملک، یہاں جیسا دبئی میں چھوڑ کر آ گئے، آسٹریلیا میں چھوڑ کے آ گئے، ایسا ہوا۔ قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حردا او تکون من الحالکین، انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، بھائیوں نے کہا کہ تم یوسف علیہ السلام کی یاد کرنا نہیں چھوڑے گے، اس کی یاد گئی نہیں تمہارے دل سے، زمانہ ہوا 17 سال ہو گئے، کہاں چلا گیا، کدھر کیا ہوا معلوم نہیں اس کا، مگر تم ہیں کہ برابر یوسف 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 رٹ لگائیں 17 سال تک، حتیٰ تکون حرزن، اب تم کو کوئی بیماری لگ جائے گی، ہے نا، حزن لگ جائے گا، تمہارا کوئی بیماری لگ جائے گی، ایسا کرو گے نا تو بہت ایک بڑی بیماری کا شکار بن جاؤ، اور تکون من الحالکین، یا تم مر ہی جاؤ گے، تمہیں موت آ جائے گی، اتنا کر رہے ہو ہارٹ فیل ہونے کے جیسا ہے، ہائے یوسف یہی کر رہے ہو آپ۔ تو انہوں نے جواب دیا، قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، انہوں نے کہا کہ میں شکایت کر رہا ہوں اپنے غم کی اور اپنی بے قراری کی، مجھے بہت بے قرار ہے، بہت بے چینی ہے، کس کو بولوں، تم کو تو بول نہیں سکتا، تو اللہ کے سامنے یہ جو میں کر رہا ہوں نا، ہائے یوسف کہاں ہے تو، اللہ تیری نگراں رہے، یہ رہے، اللہ تیری حفاظت کرتا ہوگا، تو یہ سب اس لیے کر رہا ہوں کہ میں اپنی شکایت، اپنی بے قراری، بے چینی اور اپنا غم اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، الی اللہ، اللہ کے سامنے، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، ہے نا، مجھے معلوم ہے کہ ہمیشہ اچھائی کا بدلہ اچھا ہوتا ہے، ایسا ہوا نہیں ہے، یہ ٹیمپرریلی فیز ہے جو ایسا ہوا ہے، تب کیا کرنا چاہیے؟ اب انہوں نے کہا
یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ، اے میرے بیٹوں جاؤ تم پھر ایک بار جاؤ. تھوڑے دنوں کے بعد گزرے ہوں گے، تھوڑے دن 2-4 مہینے، غلہ بھی ختم ہو رہی ہے ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا اے میرے بیٹوں جاؤ اور تجسس، جاسوسی کرنا، ڈھونڈنا، تحقیق کرنا، ڈھونڈو جا کر. می یوسف واخی، یوسف علیہ السلام کو اور اس کے بھائی کو ڈھونڈو جا کر. دیکھو بھائی تو ہے وہاں غلامی میں، یوسف بھی کہیں مل جائے گا راستے میں جہاں سے تم جا رہے ہو، تو جاؤ ان کو ڈھونڈو. ولا تیسوا من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ. اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہو گیا جو زندگی ہارتے نا پھر وہ خودکشی کر لیتے، اب کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا، اب بس وہ پھانسی کا پھندا، زہر کی شیشی ہے نا. ابھی اللہ اور کر رہا ہے، آخری میں کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، لاسٹ سیکنڈ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، ختم نہیں ہوتی کہانی کبھی بھی ہے نا. ہر پل اللہ امید دلاتا ہے، کل بدل سکتا ہے، اچانک بدل سکتا ہے. ایک آدمی غریب تھا امیر ہو سکتا ہے، بیمار تھا بہت بیماری تھی، اچانک ایک ایسی دوا مل گئی، دوسرے دن سے صحت یاب ہو گیا. تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون، مگر یہ کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے مگر کافر لوگ. کافر بہت مایوس ہوتے، وہ سمجھتے ہیں خبروں میں سے آنے والے ہیں کہ چپ جھوٹے باتیں تمہارے بول، چھاتی پیٹ لیتے. اپن بولے نا کچھ نہیں ہوا، تمہارے ابا مر گئے نا، خبر نہیں، اب قیامت میں ملاقات ہوتی. کیا دیوانے باتیں تمہارے، اب مرنے کے بعد کوئی آتا ہے کہ ان کو پکا یقین نہیں آتے ہے نا. کافر کس کو بولتے؟ کافر یعنی انکار کرنے والا، اس کو یقین نہیں ہے، اللہ پہ یقین نہیں ہے، آخرت پہ یقین نہیں ہے، تو وہ ایسا سمجھتا ہے. تو مایوس بھی وہی ہوتے ہیں جس کو امید ہے اللہ ہے، اب اللہ کے ہاتھ میں کیا کچھ نہیں ہے. تو ایک مومن بندہ جو ہے نا کبھی مایوس نہیں ہو سکتا. فلما دخلوا علیہ، پھر گئے. اب دوسرے خط شارٹ کر دیا قصے کو. قرآن بھی کتنا شارٹ کرتا ہے، بار بار نہیں سنا رہا کیسے گئے کیا، بس چلے گئے. ابا نے بولے ان کے، اب جا کر وہ یوسف علیہ السلام کے سامنے پہنچ گئے. فلما دخلوا علیہ، جب وہ ان کے پاس پہنچے، قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا ضر وجئنا بضاعۃ مزجاۃ، کہا اے بادشاہ وقت، ہم کو تکلیف اور پریشانی، تنگی نے چھین لیا ہے، ہم تنگی میں آ گئے، غلہ ختم ہو گیا ہمارا اور بہت مصیبت میں ہیں، اور ہم بس تھوڑی سی پونجی لے کر آئے ہیں. جینا ہم لائے ہیں، بضاع پونجی، مزجاہ اس کا ہے مزجاۃن ہے، مر مزجاہ پڑھتے ہیں، جب مزجاہ پڑھیں گے کہ مطلب تھوڑی سی، بہت تھوڑی سی پونجی، اتنا پیسہ بھی نہیں، پہلے جتنا لائے تھے آپ کو دینے کے لیے اتنا بھی نہیں، بہت تھوڑا سا پیسہ لائے. تو آپ کیا کیجئے، فَأَوْفِي لَنَا الْكَيْلَ، تو ہم کو بھر دیجئے پورا غلہ، پورا ناپ دیجئے آپ. وَتَصَدَّقْ عَلَيْهِ، اور صدقہ کر دیجئے. ہم روئے، آنکھوں سے آنسو آ گئے، کچھ بھی نہیں، پیسے بھی نہیں ہیں جیب. بادشاہ کو بولنا تو کیا بولنا، گھر میں تو کھانے کو کچھ نہیں، بیوی بچے بھوکے، گھر میں ابا بھوکے سب، اب اور کہیں بھی مل رہا نہیں، غلہ سب قید پڑا ہوا. اب تم صدقہ کر دو گے، ہم تو لائے نہیں. اب بھائی کے سامنے، اسی بھائی کے سامنے جس کو لے کے جا کر چھوڑ دیے تھے کوئے میں، اللہ نے کیسا دن دکھایا. اب افغانستان کا بھی ایسی ہوا، یہ روس ہی تھا، رشیا تھا، اس نے افغانستان کو تباہ کر دیا تھا، معصوم بچوں کو مار دیا تھا، حملہ کیا تھا. ہم کالج میں پڑھ رہے تھے اس وقت، تو ہم دیکھتے تھے کتنا ظلم ہو رہا ہے انجینئرنگ کالج میں، روز خبریں آتی. اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کیا، اسی نے سب سے زیادہ پہلے منظوری دے دی افغانستان. اللہ کرواتا ہے ایسا، ہماری آنکھوں نے بھی دیکھا. یہ اس وقت ہوا، اب ہمارے سامنے بھی ہوتے ہوئے اب دیکھ رہے ہیں. تو نیکی، خدا کا ساتھ، آپ قرآن پڑھیے، جم جائیے. کامیابی دنیا اور آخرت کی ہمارے لیے، اگر ہم اس کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پہ عمل کریں. یہاں درس سن لیے چلے گئے، بعد میں ایسی زندگی تو نہیں ہوتا. پھر بعد میں آپ کو بہت بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. خالی نام لینے سے کچھ نہیں ہوتا. ان کے بھائی بھی تو مسلمان تھے نا، پیغمبر کی اولاد تھے، پوتے پاتی تھے، ابراہیم علیہ السلام کے پڑ پوتے تھے، اسحاق علیہ السلام ان کے بیٹے، یعقوب علیہ السلام کے تھے، اتنا نزدیک تھا ابراہیم علیہ السلام کے. مر کیسی حرکتیں کی اور کیا انجام ہوا، آخری میں صدقہ مانگنے کے لیے چلے گئے. ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ بہترین بدلہ دیتا ہے صدقہ کرنے والے. اب یوسف علیہ السلام قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، تمہیں معلوم ہے کہ تم نے کیا کیا تھا یوسف علیہ السلام کے ساتھ
اور اس کے بھائی کے ساتھ تم جاہل تھے جب. آپ ان کو جب دیکھے غور سے دیکھے، ارے یہ تو وہ بھائی ہے اپنا، ہے نا. ایک دم اس نے ایسا بول دیا نا، معلوم ہے کہ تم کو ایسا کر رہے ہیں، تو سمجھ گئے یہی ہے. قالوا انک لانت یوسف، کہا کہ آپ یوسف ہیں، آپ ہی یوسف ہیں. تو انہوں نے قال انا یوسف وہذا اخی، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے بنیامین. یہ قد من اللہ علیہ، اللہ نے ہم کو نعمتوں سے نوازا، ترجیح دی، آپ پہ ترجیح دی، ہم کو نعمتوں سے نوازا، بادشاہ بنایا. انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اور یہ کہ جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈر کے کام کرتا ہے، لوگوں سے نہیں. اللہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے. وہ بولتا ہے میں بے ایمانی نہیں کر سکتا، میں کسی کے پیسے نہیں ڈبا سکتا، میں دھوکہ نہیں دے سکتا، میں ڈبل رجسٹری نہیں کر سکتا، میں غلط کام نہیں کر سکتا، جو اللہ کے احکام کے مطابق ویسا اس کی خلاف ورزی میں نہیں کر سکتا. اور صبر کرے، اس پہ جمع رہے. صبر کرنے کی ایک معنی جمع بھی رہے. فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو اللہ تبارک تعالیٰ محسنین کا اجر جو ہے وہ ضائع نہیں کرتا. قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین. انہوں نے کہا واقعی خدا کی قسم، اللہ کی قسم کھا کے ہم کہتے ہیں کہ یقیناً اللہ نے ہم پہ ترجیح دی ہے، تم ہمارے مقابلے میں چن لیا. کیا باقی پیغمبروں کے جیسا کام کیا آپ نے، دادا پردادا کے جیسا کام کیا. واقعی آپ کو اللہ نے ہمارے اوپر مرتبہ، چھوٹے ہیں آپ عمر میں ہمارے سے، لیکن ہم سے بڑا مقام اللہ نے آپ کو عطا کیا. بے شک ہم ہی خطا کار ہیں. وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، ہم ہی خطا کار تھے، خطا ہم سے بھی، چال ہم چلے تھے، ہم نے کہا ہم خطا کار. قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ، انہوں نے کہا کہ آج تمہیں بادشاہ ہوں لیکن تم پہ کوئی پکڑ نہیں، کوئی پکڑ، میں کوئی سزا دینے والا نہیں ہوں. تم ایسا کیے تھے، آج تمہیں جیل میں ڈال دیتا ہوں، اب سب کو قید کر دیتا ہوں، صرف ابا کو لا لیتا ہوں، امی کو لاتا ہوں. تم نے تو ایسا کیا، ہم تو ایسے کرتے. آج کا کوئی بھائی رہا تو کیسا کرے گا، سب وہ اس کو نہیں دیکھنے کا ہے. ابھی ایک جگہ ایک تنظیم میں ایک معاملہ ہوا، ایک صاحب نے ایسا کیا، وہ بولے میں میری کمیٹی میں نہیں رکھتا، رکھتا ہی نہیں، انہوں نے ایسا غلط کام کیا میرے خلاف. تو کیا آج بھی مانتے نہیں؟ جلدی لوگ ایگو رہتا ہے نا، ایگو جلدی نہیں ہوتا. ہمارے پیغمبروں میں ایگو نہیں، اللہ بڑا ہے، میرا کیا ایگو. تو انہوں نے کہا لا تثریب علیکم. اور سیم یہی ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے مکہ کے لوگوں، مکہ کی آیتیں، اور وہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے ایسی ایک دن آنے والا ہے کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے رہو گے اور حضور تم کو معاف کریں گے. اور ہوا اسی سیم برابر. جب 10-8 ہجری میں مکہ ہوا، سب گئے تو حضور نے بولے بتاؤ میں کیا معاملہ کروں گا تمہارے ساتھ. انہوں نے کہا کہ آپ نیک ہیں اور ہمارے نیک بھائی کے اولاد ہیں. انہوں نے کہا میں وہی بات کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پہ کوئی پکڑ نہیں، تم سب کو میں نے معاف کر دیا، معاف کر. یغفر اللہ لکم، اللہ بھی تمہیں معاف کر دے، اللہ معاف فرمائے تم. میں تو معاف کیا مگر اللہ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ. اللہ جرموں کو معاف کرنے والا ہے. میں نے تو اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا، اور سب کو معاف کرنا چاہیے اپنے طرف سے. ہم وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، بے شک وہ بہت رحم کرنے والوں میں سے رحم کرنے والا، وہ بھی معاف کرے گا. میں تو انسان رہنے کے بعد معاف کیا، اللہ تو بہت رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، وہ بھی تم کو انشاءاللہ معاف کر دے گا. اتنے بڑے گناہ کے نتیجے میں بھی، یوسف علیہ السلام جیسے پیغمبر کو کنویں میں ڈالنے کے بعد بھی اللہ تم کو معاف کر سکتا. اذهبوا بقمیصی ھذا، لے جاؤ میرا یہ قمیص. قمیص کرتا قمیص ہی ہے، عربی میں بھی قمیص بولتے ہیں، آج کل ہم کرتا شرٹ بول رہے ہیں، قمیص. اذهبوا بقمیصی ھذا والقوا، میرا قمیص لے جاؤ، یہ قمیصی، قمیصی میرا قمیص، میرا قمیص لے جاؤ. وَأَلْقُوا عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي، اور چہرے پہ ڈال دو ابا جان کی، میرے ابا کے چہرے پہ اس کو ڈال دو. یاتی بصیرہ، تو ان کی نگاہیں آ جائیں گی واپس، ان کی نظر پھر سے آ جائے گی، وہ پردہ ختم ہو جائے گا اور ایک دم اچھا دیکھنے لگیں گے. جیسی میرا کرتا ڈالو گے اس پہ ان کی آنکھیں اچھی ہو جائیں گی. وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور تم سب اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان والوں کو لے کر آؤ، میرے ساتھ رہو، ہے نا. میں دعوت دیتا ہوں، میں پیشکش کرتا ہوں تم کو کہ تم آ جاؤ. الحمدللہ یہ 9 اور 10 رکوع پورے ہو گئے ہیں، آخری کے 2 رکوع ہیں، تو انشاءاللہ زندگی باقی رہتا اب کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ قرآن کو صحیح معنوں میں پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.
سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین۔